بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور زندگی میں سب سے پہلے جب بھی شعور آیا اور دین کی طرف تعلیم ہونی شروع ہوئی، وہ دینیات کی کتاب جو ہے وہ پڑھنی شروع کی جس کے اوپر موم بتی بنی ہوتی تھی، تو سب سے پہلے جو ہم نے چیز سیکھی وہ صرف ایک تھی. وہ یہ تھی کہ خوف خدا جو ہے اس سے آپ کو روشناس کرایا گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کمال بات ہے اگر ایک محلے کا تھانے دار جو ہے وہ کہہ جائے نا کسی کو کہ صبح تھانے آنا تو رات ساری وہ خاندان سوئے گا نہیں. ایک 16 گریڈ کا اتنا خوف ہوتا ہے. خدا کا خوف جو وحد لا شریک ہے اس کا خوف کیسا ہو سکتا ہے؟ انسان پگھل کیوں نہ جائے؟ یہ خوف خدا سے مانی ہے کیا؟ جبکہ خدا اپنا تعارف جو ہے وہ ذل جلال سے بھی کراتا ہے، رحمان سے بھی کراتا ہے، رحیم سے بھی کراتا ہے. تو خوف خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ محب نبی طاہر ہوں گے، ہمارے ساتھ علامہ کرامت عباس حیدری ہوں گے، اور ہمارے ساتھ کراچی سے علامہ اکبر درس بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے صرف بات ابھی یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ خوف خدا آخر ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، میرے خیال میں یہ ترجمہ غلط ہے. ڈرنا اللہ سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، پیار کرنے والا ہے. رحمان اتنا کہ رحمان کے سلسلے میں جو نہیں جی 70 مثالیں تو ماں کی الگ سے ہے نا جی. رحمان کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ رحمان کے اگر 100 درجے ہیں تو 100 میں سے صرف ایک درجہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو عطا کیا ہے، اور 99 درجے رحمت اپنے پاس رکھی ہے جی. اور اس میں رحمت اللہ عالمین بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود سوچ، جب ایک درجے کا یہ حال ہے تو باقی کتنا کیا ہوگا؟ اصل معنی جب عربی لغت میں جب جائیں گے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا اتقوا، یہ کا وقع یقی سے لیا گیا جس کے معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا. ہاں جی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. کتنا مختلف ہو گئی بات. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ترجمہ ہے. اللہ سے ڈرو 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 ڈرو، ڈر کے کیا کرے؟ کانپتے رہے. مطلب اگر ترجمہ غلط ہو تو پورا تصور ہی غلط ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح کو انفسکم، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک. اہلیکم، نافرمانی سے نہ آگے آ رہا ہے ترجمہ. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے جی. تو یہاں پر کو انفسکم و اہلیکم جو ہے یہ بھی اسی معنی میں آ رہا ہے کہ جہنم کی آگ یعنی عذاب خدا سے بچاؤ. تو لہٰذا جب ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو یہ ساری چیزیں اسی میں اہل اور سہل بات ہو جاتی ہے. اور متقی کی جو تعریف کی گئی ہے، متقی کی تعریف یہی ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے لازمی ہوتی ہیں. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ہر صورت میں بجا لانا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہر صورت میں بچنا ہے. متقی اسے کہتے ہیں کہ جو واجبات فرائض یعنی جن کو ہر صورت میں بجا لانا ہے وہ بجا لاتا ہے، اور محرمات جن سے ہر صورت میں بچنا ہے وہ ان سے بچتا ہے. یہ اس کو متقی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ خوف کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے خوف کیا ہے؟ خوف کی کیفیت، خوف کے لیے جو قرآن کریم میں یا احادیث میں لفظ استعمال ہے وہ خشیت اللہ، یعنی آپ ہر وقت اس معاملے میں رہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جی، میرا کوئی نگران ہے. کہنے کو تو ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے جی؟ اگر کوئی خدا نخواستہ بدکاری کرنا چاہتا ہے زن و مرد، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ کہیں گے ذرا چاہتا ہے جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو ذرا اس کو بچے کو سائڈ پہ ہونے دو. بالکل جی بچہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یعنی ان کو اس بچے کا خوف تو آ رہا ہے، اللہ کا نہیں آ رہا جی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت کیا نام تھا زلیخا کا واقعہ مشہور ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا یعنی اس سے خوف ہے یا ان کا خشیہ ہے. تو اس نے کہا یہ اچھا، اور جا کے کپڑا ڈال دیا اس نے
جی اپنے بت پہ کپڑا ڈالنے سے بھی یہ نہیں ہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خدا کا احترام ایک بچے کے برابر بھی پیدا ہو جائے تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بات سوچنی ٹھیک ہے بالکل کہ جتنا ہم کسی بچے کے سامنے برا کام کرنے سے اپنے بچے کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہیں اتنا ہی خوف اللہ کا رکھ لیں, اتنی حیا کر لیں. لیکن اب دیکھیے اس کی عملی مثال خدا نے ہمیں روزے کی صورت میں دی ہے, ایک پریکٹیکلی کرنے کے لیے کہ چلو وہ نہیں کر سکے نا, آؤ اب بتاؤ. اب اس میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب کیا گیا, ایمان والے جو مومن بن چکے ہیں. یہاں پر ایھا الناس نہیں کہا, ہاں سارے نہیں ہے مسلمانوں سے نہیں, یہاں پر کس سے, جو مسلمان ہے اور اسلام کے دائرے سے ایک منزل اور آگے جا چکا ہے اور وہ مومن بن چکا ہے, جی اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. پریکٹسنگ مسلم کہہ لوں اس کو, وہ تو ہے مسلم تو ہے ہی صحیح نا, مسلم تو پہلے آ گیا نا, مسلم سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا نا. جی تو پہلی منزل تو اسلام ہے, مسلم ہے, پھر اس کے بعد مومن ہے, مومن کے بعد پھر متقی ہے. تو یہ جو مدارج ہے ایک مسلمان کے, یہ ایک اللہ والے کے, وہ یہ ہے. تو اب اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. روزے تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوم, کیوں لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی کیا ہے, ڈرنے والے نہیں, تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. جی اب جب یہ اس میں بھی فائدہ تو میرا ہی ہے نا, فائدہ تو میرا ہی آ گیا نا. جی اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم پھر یعنی اس ایمان کے بعد بھی ایک منزل موجود ہے, صرف مومن بن جانے تک نہیں رہنا چاہیے, بلکہ آگے ایک منزل موجود ہے جو انسان کو تقویٰ کی منزل, متقی کی منزل تک پہنچاتا ہے. اور خدا نے کیا فرمایا, ان خیر زاد التقویٰ, آخرت کا بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ جب اس پہلو کی طرف آئیں گے تو آپ کے لیے مسائل واضح ہو جائیں گے. اب رہ گیا معاملہ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا, کہا کہ تم میں سے ایک گروہ جائے, صورت موجود ہے کہ جا کر دین کا فقہ کا علم حاصل کرے, واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے, شاید وہ ڈر جائیں. وہاں لفظ حذر ہے, ڈرانا. فقیہ کی تعریف کی گئی ہے, حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے ملا جل فقیہ میں کہ فقیہ کو ایسا ہونا چاہیے, مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے, نہ تو لوگوں کو بالکل بے خوف کر دے, کیجول کر دے, وہ پرواہ نہیں, وہ جنت چھلانگ لگاؤ گئے, اور بالکل ہی جنت کا دروازہ نہ بند کر دے کہ جناب راستہ ہی جب بند ہے جانا ہی جہنم میں ہے. تو دونوں رجا اور امید دونوں یہ بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ انذار بھی ہونا چاہیے کہ یہ اسی لیے ہمارے پاس دو قسم کی حدیثیں موجود ہیں, بلکہ کچھ احادیث جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے وہ کسی اور زاویے سے پرکھی جاتی ہیں. کچھ احادیث ہیں جن کو احادیث تحذیر یا احادیث ارشاد کہا جاتا ہے. ارشاد مثال کے طور پر جس نے کسی ایک بندے کو روزہ افطار کروایا, اس کو روزے کا ثواب ملا, یا بنی ہاشم کے غلاموں میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا. جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا, اسے 70 مقبول حج کا ثواب مل گیا. جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج ساقط ہو گیا, فریضہ حج ساقط نہیں ہوا, ثواب کی بات, ثواب ملا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو محمد آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. اس شہید پہ وہ شہید والے احکام لاگو نہیں ہوں گے, ثواب شہید شہادت ہوگا. واہ جی واہ, اچھی بات. جی تو اسی طرح یہ صورت ہے, غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, لیکن ثواب شہید والا ہوگا, ثواب شہید والا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ احادیث ارشادیہ کہلاتی ہیں, یعنی لوگوں کو متوجہ جذب کرتی ہیں. کچھ احادیث تعزیریہ یہ ڈرانے والی ہوتی ہے, تم نے یہ کیا, اگر کسی نے یہ کام کیا کہ اس نے 70 مرتبہ کعبہ کو گرایا, کسی نے یہ کام کیا اس نے ماں سے زنا کیا, کسی نے یہ کیا اس نے, یہ احادیث تعزیریہ یعنی ان کی اس کب کا پہلو جو ہے, اس کا جو اس کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے. تبلیغ کا جو بنیادی مقصد ہوا وہ صرف یہ نہیں ہوا کہ اللہ سے ڈرایا جائے کہ قبر میں یہ عذاب ہوگا, بچھو آئیں گے, سانپ آئے گا, آگے دوزخ ہوگی, فلانا ہوگا, کوڑے پڑیں گے. ایک تناسب پیدا کر کے دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں کہ یہ خیر اور شر کا راستہ ہے, اس راستے پہ آ جاؤ. اور اس میں بھی ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کے خوف کی بجائے اس سے روکنے کی تبلیغ ہو رہی ہے, کہ تم اس طرف نہ جاؤ. دیکھو ہم بچے سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, ہاتھ جل جائے گا, اسے ڈرایا نہیں جا رہا, ڈرایا نہیں, اس کو بچایا جا رہا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ فقیہ کا کام, مبلغ کا کام جو ہے وہ بچانا ہے لوگوں کو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے جہنم سے. ڈرانے کا مقصد تو یہی تھا کہ جہنم کا جب پوچھا گیا کون سی جہنم میں, فرمایا یہ چیزیں ہوتی ہیں جہنم میں. جب یہ چیزیں بیان کی تب آدمی ڈر گیا. ہاں جی تو کسی کو یہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ کے ذہن میں ہے کوئی بات کہ تو جہنم میں جائے گا؟
دیکھو اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے یہ نہیں کہا، یہ کہہ دیا کافر جہنم میں جائے گا، کافر جنت میں، یہ کہے گا کہ مشرک جہنم میں جائے یہ گا، جنت میں جائے گا. کسی کے اوپر اس طرح نامینیٹ کر کے ممکن کہیں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مایوس کرے. حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں یہ چیزیں موجود ہے کہ ایک خطا کار شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے کوئی معافی کی امید نہیں ہے، میرے اتنے گناہ ہیں کہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، صحراؤں کے ریگزاروں سے بھی زیادہ ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں، تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ معافی ملے گی. رحمت اللہ عالمین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہو گئے. اب وہ جسارت کر کے یہاں کہتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں. یہاں آ کر رحمت اللہ عالمین بھی جلال میں آ کر فرمایا میری مجلس سے نکل جاؤ کہیں تیری وجہ سے عذاب نازل نہ ہو. اب ادھر سے یہ نکلا، ذہن میں فوراً یہ آیا خیال کہ مجھے رحمت اللہ عالمین کی مجلس سے نکال دیا گیا، اب تو کہاں جائے گا، تیرے سے بڑا کوئی بدبخت ہے. چل پڑا کہتا جنگل میں جاتا ہوں، وہیں کھپ مر جاؤں گا، نہ کوئی دیکھے گا نہ کچھ. جو ہی مدینہ منورہ کے باہر نکلا دیکھا حسنین کریمین شریفین امامین علیہ السلام ہرنی کے بچے سے دل بہلا رہے ہیں. ایک شہزادہ بچہ پکڑتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے بھاگ جاتا ہے. وہ اب اس نے تھوڑی دیر منظر دیکھا، پھر خود آگے بڑھ کے ہرنی کے بچے کو پکڑتے، کبھی امام صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کرتے، کبھی امام صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کا دل بہلاتے 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 غروب کا وقت قریب آ گیا. اب بچے گھر کی طرف چلنے لگے، یہ جنگل کی طرف. کہا شخص اس وقت تو لوگ جنگل سے گھر میں آئے، تو ادھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ شہزادو میں ایسا بدبخت ہوں کہ جو آپ کے نانا کی مجلس سے بھی مایوس ہو کے اٹھا دیا گیا ہوں، اور مجھے اتنا گناہ گار ہوں کہ معافی نہیں دیتے. فرمایا کہ شاید تمہیں معافی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا، ہائے 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 ہائے، اور ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں نانا کے دربار سے معافی لے کے دیتے. ہائے ہائے. اس نے ایک شہزادے کو ایک کندھے پہ بٹھا لیا، دوسرے کو دوسرے پہ بٹھا کے ہرنی کے بچے کو گود میں لیا. جو ہی یہ اس نے کیا اور فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ تو اتنا خوش نصیب کہ مہر نبوت کے سوار شہزادے تیرے کندھوں پر. اور آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. روز تو وہ دربار نبوت علیہ السلام کی طرف چلو تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ میرے نبی جو میرے حسنین کریمین کو خوش کرے میں اس سے بھلا ناراض رہ سکتا ہوں. نہ صرف میں نے اس کو گناہ معاف کر دیے بلکہ آگے بڑھ کے اس کو خوشخبری بھی دو، اس کو خود تم استقبال کرو. واہ جی. تو یہ عظمت ہے مصطفیٰ کی. وہ رحمت اللہ عالمین بن کے آئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میری امت جہنم میں جائے، جہنم سے بچ. امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا کے لیے نکلے؟ تو یہی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کو جہنم سے بچاؤں. روز عاشور بار بار خطبے کیوں دے رہے تھے کہ جو مجھے نہیں پہچانتے، ہو سکتا ہے غلطی میں مجھے قتل کر بیٹھے، میں تعارف کرا دوں کس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو تاکہ میرے خون ناک کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائے. تو آل محمد کا سیوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ لوگوں کو مایوس نہیں کرتے. ہاں چند چیزیں خداوند، کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. قرآن نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو دوسری طرف یہ بھی کلیہ قاعدہ اصول ضابطہ قانون دے دیا کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس کسی نے کسی بھی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اسے معافی نہیں مل سکتی. اب خدا اس قانون کو اس کے لیے نہیں توڑ سکتا. جی ادھر رحمت اللہ عالمین ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ٹھیک، لیکن ادھر مومن کا حق آ گیا. تو جو ایک مومن کا قاتل جہنم میں جائے گا تو امیر المومنین علی کا قاتل، کیا بات ہے، ائمہ اہل بیت کا قاتل. تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ شریعت کا جو مفہوم و مقصد ہے یا اسلام کے احکام جو ہے، ڈرانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ہوا ہے جس سے ڈرانا ہے تاکہ لوگ ڈر کے دور بھاگ جائیں. نہیں، احکامات کی پابندی. یہی ماہ رمضان میں دیکھ لیجیے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا تھا تاکہ یہ سارے مجرم گناہگار خطا کار مجھے رحیم سمجھ کے قریب آ جائے، دوسرے کو مغفرت. جب قریب آ گئے تو زہر دسترخوان میں بیٹھ کے تو معافی فوراً مل گئی، جہنم سے آزادی. آخر میں آ گیا چل اب یہ پروانہ نجات بھی ہے. تو خدا نے، اور یہی فلسفہ ہے تبلیغ کا بھی، یہی تبلیغ ہے جی. اور ایسے ایسے لوگ یعنی کنورٹ ہوئے ہیں اور توبہ کی. انہوں نے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو کل چور ڈاکو قاتل تھا آج یہ کیا ہو گیا. تو اور دیکھیے نا، میں سمجھو توبہ کی بات یا اس چیز کی بات، ہمارے سامنے بہترین مثال ہے حضرت حر علیہ السلام کی. کیا آخری لمحے پہ کہ جہنمی تھا، یزیدی تھا، لیکن جب توبہ کی اور حسین کے دروازے پہ چل کے آ گیا، ابھی آ کے جھکا ہی اس دروازے پہ
کوئی نماز کا وقت نہیں تھا کہ نماز پڑھتے، روزے کا وقت نہیں کہ روزہ رکھتے، لیکن صرف ایک کی سعادت ملی، حسین کے قدموں میں توبہ کے ساتھ قربان ہو گیا، توبہ بھی قبول ہو گئی، خود بھی بیڑا پار کر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جانا ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ٹیلی فون لائن پہ، اور محب النبی طاہر کرامت اور علامہ اکبر درس ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی رحمتوں کی، خدا کے خوف کی دونوں باتیں ان مہمانوں سے کرتے ہیں۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ساری زندگی جو ہے نا وہ یہ سنتے ہیں، اکبر در صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، ہم ساری زندگی سنتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اپنے کسی محبوب کے ساتھ ہوں گا، وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میری بیوی ہو، جو بھی ہو، میری محبوب تو خلق خدا بھی ہے۔ میں جب بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں گا جس کا میرے ساتھ ادب اور محبت کا رشتہ ہوگا، تو ظاہر ہے میرے نفس میں جو برائی ہوگی بھی میں اس کو ڈھک چھپا لوں گا کہ مجھے حیا آئے گی۔ میں ایک کردار جو ہے وہ فیک ہی ایگزبٹ کر دوں گا کہ نہیں اس وقت میرے ساتھ یہ لوگ ہیں۔ جب رب میرے ساتھ ہے اور میں گناہ بھی کر لیتا ہوں، میں مثالاً کہہ رہا ہوں، تو رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے اب میرے لیے امبیرسمنٹ کا دروازہ نہیں کھولا۔ امبیرسمنٹ کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، شرمندگی کا دروازہ نہیں کھولا، اس نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ اس نے کہا تو توبہ کر لے، اور پھر گارنٹی کیا کی، تو مانگ میں دینے والا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے چلو پھر سے شروع۔ اتنا رحمان اور رحیم میرا مولا، میرا بنانے والا، اور میں خوف کو ساری زندگی مذہب میں ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تو محبت کا پیغام تو پھر میں پہنچانے میں ناکام ہوں گا ہی نا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی محبت جو ہے جس شخص کے دل میں پیوست ہو جائے اور جو جاگوزی کر لے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ بجا بھی لاتا ہے اور اس سے خشیت بھی رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی انہوں نے جیسے تقویٰ کا ترجمہ جو ہے وہ خشیت کیا، یہ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کی روح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خشیت کا بھی ذرا مطلب کر دیں، خشیت سے کیا مراد ہوگی درس پر؟ خشیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی بزرگ کے سامنے جو مثال آپ نے دی، اور یا کسی قریبی جو ہے وہ جس سے آپ کی محبت ہے، اس کے سامنے آپ کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جو اس کے مزاج کے خلاف بات ہو، اور کہیں اگر ایسا محسوس بھی ہو جاتا ہے تو مومن خان مومن نے کہا تھا نا کہ بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو آپ جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں اور دل میں آپ کو فوراً احساس ہوا کہ یہ بات جو ہے ان کے مزاج کے خلاف ہے، آپ جو ہے وہ خوب بھول جائیں کہ پتہ ہے ذہن سے نکل گئی بات، اور آپ کو حالانکہ معلوم ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے اس سے پہلو تہی کریں گے۔ تو ایسی پہلو تہی جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ وہی رشتہ جوڑیں اور اس سے محبت کا رشتہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ اگر دلوں میں جانگزی ہو جائے تو پھر آپ کا کوئی کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صاحب تقویٰ کے معنی کیا ہے اور تقویٰ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی تم چونکہ اس زمانے میں جنگل کے اور اس کے راستوں سے لوگ گزرتے تھے، کہ کبھی تم کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو؟ کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ کہا کہ وہ اس راستے سے تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی کانٹا مجھ کو لگ بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو تقویٰ اختیار کرنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کانٹوں بھرے راستے سے، یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی موجود ہیں، لیکن تم اس سے ایسے گزرو کہ جیسے اپنے آپ کو بچا کر کانٹوں بھرے راستے سے گزرتے ہو۔ تو اس لیے اس دوران میں تم کو جو ہے اگر کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے تو فوری طور پر تم اس کا یا تو علاج کرتے ہو یا اس کو سہلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تم سے تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں فوری طور پر جو ہے وہ معافی مانگو۔ اسی لیے کہا گیا کہ گر کافر ہو گبرو بت پرستی بازا ہر آنچ کردی بازا، اور این درگاہ ماں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کافر ہو، بت پرست ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، تو اپنے تمام اعمال سے باز آ جاؤ۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ این درگاہ ماں، میرا یہ دربار جو ہے درگاہ نومیدی نیست،
یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, اور اگر تم نے 100 بار توبہ کر کے جو ہے وہ توڑ دی ہے پھر بھی باز آ جاؤ, اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ایک بات صرف کہوں, 2 کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارے نیک اور بد اعمال لکھنے پر مامور ہیں, تو نیکی کا ارادہ ہم کرتے ہیں تو نیکی لکھ لی جاتی ہے, تو اس پہ عمل کریں تو 10 گنا زیادہ جو ہے اس کا اجر لکھا جاتا ہے. اور دوسرا برائی کا جو فرشتہ ہے جو وہ نوٹ کر رہا ہے, تو وہ ان کرامن کاتبین میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ لکھتا نہیں ہے اس کو, وہ جو انتظار کرتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ شرمندگی ہو اور آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, تو وہ برائی نہیں لکھے, اور سارا دن وہ انتظار کرتا ہے. لیکن اگر سو گئے آپ اور آپ نے جو ہے وہ برائی سے توبہ نہیں کی تو پھر وہ اس کو لکھتا ہے. اور ایک برائی کے میرے ساتھ رہیے گا حکیم صاحب, میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر حسین اکبر صاحب, ہم نے جتنی بھی زندگی جوانی کی گزاری اور ہم نے اس میں ادب پڑھا, مذہبی ادب, میں مذہب کے لٹریچر کی بات کر رہا ہوں, تفاسیر پڑھی اور ائمہ کرام کی کتابیں پڑھی, بہت سی مسالک کی کتابیں پڑھی, تو ہمیں ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ نہیں کرو گے تو یوں جاگ میں جلو گے, یوں نہیں. وہ اتنی تفصیل سے جنایا گیا کہ قبر کے خوف سے آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً 75 کے قریب SMS آتی ہیں, قبر کے اندر ایک سانپ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ڈس رہا ہے. مطلب کوئی خیر کی خبر جو ہے وہ مذہب کے لٹریچر میں, مذہب کی تفسیر میں کوئی خیر کی خبر سے آپ پروموشن کیوں نہیں کر سکتے, بچوں کو کیوں راضی نہیں کر سکتے؟ کیا دین کے اندر یہ خوف ہی ہے کہ قبر کا بھی عذاب جو ہے اس کو ہم جب تک دکھائیں گے نہیں, ہم لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے؟ یہ جو ڈرا کے دین کی طرف لانا ہے, یہ شخصیت کا بہت بڑا وہ غلط پہلو ہے جو ہمیں تشدد کی طرف لے کے جائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بلال بھائی, جہاں کہ اسلام کا تعلق ہے, اسلام نے خیر اور شر کے دونوں راستے بتائے ہیں, اسلام نے جنت اور دوزخ کے دونوں راستے بتائے ہیں, اللہ نے نافرمانی کی سزائیں بتائی ہیں تو اطاعت کے فائدے بھی بتائے ہیں, جبکہ ہمارے دنیا کے قوانین جو ہیں وہ صرف سزائیں بتاتے ہیں کہ یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی. لیکن اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام نیک کرو گے تو یہ صلہ بھی ملے گا. تو لہٰذا دونوں چیزیں سامنے رکھ کر انسان کو اختیار دے دیا گیا, اسے مجبور محض نہیں کر دیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف خوف ہی خوف دلایا گیا, نہیں, لالچ بھی دلایا گیا ہے, ثواب کی نوید بھی سنائی گئی ہے, جنت کی نوید بھی سنائی گئی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ ایک انسان جس مفہوم کو سمجھ لے. میں نے جیسے کہ پہلے فرمان عرض کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں انسان سے اس کی طرف بھی توجہ کرے تو پھر بھی کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو لہذا خشیہ یا تقوی جسے کہا, اسی کو تقوی اللہ و نظم امر کو مولا علیہ السلام فرماتے تمہیں تقوی اور اپنے امور زندگی میں نظم پیدا کرنے کا حکم دیتا ہوں. تو یہ تقوی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ نے نہیں فرمائی اس نہیں سے بچنا, جہاں اللہ نے امر کیا اس کی اطاعت کرنا. اور متقی کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ جو حرام سے بچتا ہو, فرائض اور واجبات کو بجا لاتا ہو, وہ متقی ہے. باقی سنت مستحبات وہ تیز اضافہ ہے جتنا مرضی کوئی کر لے. لہذا اسلام کی طرف سے یہ ساری چیزیں موجود ہے. اب آگے فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے لطف آپ کی بات پہنچی, یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. میں سمجھ گیا, میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب. حضور اقدس میں اس بات پہ نہ قائل نہیں ہوں حسین اکبر صاحب کی کہ اللہ نے دونوں راستے دیے, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس برائی کا راستہ ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں دل میں چاہتا ہوں برائی کرنا, میرے میں برائی کی قوت بھی ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ برائی نہ کروں میرے سے تو یہ وسائل برائی کرنے کے چھین لے. اللہ چھین لیتا ہے. حضور مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے اسی طرز کا ایک سوال کیا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ٹانگوں پہ کھڑا تھا, اب میں ایک اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی, اب میں دوسری اٹھاؤ, اس کا نہیں اٹھا سکتا. اب میں اتنا تو اللہ نے تجھے اختیار دیا کہ اگر تو رکنا چاہے تو رک سکتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ شیطان کو جب رب نے رد کیا نا, اپنی بارگاہ سے نکالا, تو اس نے رب کو ایک چیلنج دیا. اس نے کہا تیری ذات قدرت کی قسم, تیری عظمت کی قسم, میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے, جو تیرے بندے ہوں گے, جو تیرے نہیں ہوں گے.
उसने कहा बंदे तो सारे ही उसके हैं, बंदे तो सारे उसके हैं। उसने कहा मैंने तेरे बंदों को गुमराह करना है। तो परवरदिगार ने कहा मुझे अपनी इज्जत की कसम, उसने भी रब की इज्जत की कसम उठाई, रब ने भी अपनी इज्जत की कसम। उसने कहा मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक उनके जिस्मों के अंदर रूहें हैं वो मुझसे तौबा करते रहेंगे, उनको मैं माफ करता रहूँगा। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी ज़िंदगी देखें तो आप खशियत इलाही से और फ़िराक से आपकी आंखों से आंसू जारी रहे। अब आंखों से आंसू निकलना रब को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि रब को 2 कतरे बड़े पसंद हैं। एक कतरा जो रब की मोहब्बत उसकी खशियत के साथ आंख से निकला, और एक कतरा जो जिहाद करते हुए जिस्म से खून से निकला। जहाँ से 2 कतरे निकलेंगे वहाँ पे रब जहन्नुम की आग को हराम कर देगा। तो इसलिए बताया ये है कि अल्लाह के साथ कुर्ब और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना, अल्लाह के साथ अपनी निस्बत को जोड़ना और उसको कहना तू मेरा रहमान है, तू रहीम है, मुझसे गलती हो गई है तो पाक परवरदिगार तू मुझे माफ़ कर दे। तो उसकी रहमत का तलबगार होना, उसका फजल का तलब करना। तो जब आदमी ये कहता है कि उसे डरना, डरने से मुराद ये एक जुमला सिर्फ मैं कहना चाहता, डरने से मुराद ये है कि तुमने जुल्म नहीं करना, तुमने चोरी से डरना है, डाके से डरना है, जुल्म से डरना है, ज़ियादती से डरना है, उसलिए कि ये करूँगा तो कहीं रब नाराज ना हो जाए। मैं वक्फा लेना है, मैं वक्फे से वापस आके आपको पूरा मौका दूंगा। मुझे पता है कि मैं मार सकता हूँ अपने बच्चे को, मुझे पता है कि मैं उसको सज़ा दे सकता हूँ, उसको कमरे में बंद कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी गालिब है कि अगर उसको हल्की सी भी तकलीफ़ होती है तो मेरी रातों की नींद उस पर कुर्बान हो जाती है। रब ताला जो इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या मुझे उसके खौफ में इबादत करनी है या नहीं करनी? वापस आइए, ये बड़ा अहम सवाल है। खौफ मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करता है, मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अक़दस आपका मैंने वक्त लिया पहले पे तो इसकी माजरत हूँ। दूसरी बात, मुझे बताइए कि मैं वाकई खौफ खुदा को समझने से कासिर हूँ ज़हनी तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये ना बात हो कि खौफ है खुदा का, तो आपके पास डंडे का ज़ोर ही नहीं है, वो डंडा पीरी नहीं चलती। इसलिए आपने अल्लाह का वो पहलू जो रहमत का था, जो अज़मत का था, जो देने का था, जो कि माफ़ करने का था, जो कि इंतहा की हदीसें हैं कि अखलाकियात पे फैसले हुए, इंतहा की हदीसें हैं कि वो बुखारी शरीफ की, वो कफन चोर था, अल्लाह ने कहा तूने क्यों जलाया, क्यों राख फेंकी? उसने कहा मैं तेरे सामने आने से डरता था। अल्लाह ने कहा तुझे यकीन था कि मैं हूँ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। मैं इस रब से कैसे डरूँ? शाह साहब मुझे सर 2 मिनट दो। बड़ा खूबसूरत आपने पहले क्वेश्चन किया कि अगर अल्लाह मुझे ताकत ना दे तो मैं गुनाह कैसे कर सकता हूँ? अब सुनिए, ये तमाम आलम इस्लाम के अल्लाह के बंदे सुने, याद रखिए जनाब सैयद बिलाल कुतुब साहब कि अल्लाह आजमाता ही ताकत दे के। हाय 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 हाय, जब ताकत ही नहीं थी तो आजमाइश कैसी? हाय हाय हाय। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह फरमाता है लैसा बिशर्र ही व खैर मानता ही ताकत। मेरी तरफ से शर नहीं है, मेरी तरफ से खैर ही खैर है। शर तुम बनाते हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी के पास गया और कहा भाई ये जंगल का रास्ता है, मुझे असला दे दो ताकि मुझे कोई लूटे ना। उसने मुझे ताकत दी अपने आप को बचाने की, मैंने उसी असले से लूटना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कसूर ताकत देने वाले का है या इस्तेमाल करने वाले का है? अल्लाह ने हमें दोनों रास्ते बताए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ा बलदिल अमीन लक़द खलक़ना इंसान फ़ी आसन तक़वीम। मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीना की कसम, अल्लाह कसम उठा रहा है। मैंने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया, किसी को काफिर पैदा नहीं किया। वरना आज बड़े बड़े काफिर कहते या अल्लाह इसमें मेरा क्या कसूर है, तू चाहता था मैं काफिर पैदा हो जाऊं, तू चाहता था मैं ईसाई पैदा हो जाऊं। नहीं, ज़ात ने खुद अल्लाह ने हर एक को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। अब पालने वाला उसे मजहब देता है, जैसा पालने वाला हो वैसे बच्चे की तरबियत होती है। अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। मेरा पाक अच्छा बड़ा गैप रह जाएगा अगर यहाँ पे आपने सलाम ना भेजा रसूल पाक को और हजरत अबू तालिब को। जी मैं जैसा पालने वाला होगा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। क्या बात है, आपको सलामत की। जो पालने वाले का मजहब वही पलने वाले का मजहब। अल्लाह ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आगोश अबू तालिब मुंतखब की
क्योंकि ये वो नबी है जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे नबी का एक अमल भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है। तो आगोश अबू तालिब में आना भी अल्लाह ही का हुक्म था। तो अल्लाह अपने हबीब के लिए कभी किसी नाकिस को नहीं चुनता। एक बात, अब आते हैं खौफ खुदा की तरफ। ये मेरा रहा, मुझे भाई एक हिकायत याद आ गई शेख सादी अल्लाह। वो कहते हैं दो बंदे नहायत गुनहगार, कयामत के रोज उनके पल्ले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन दोनों को जहन्नम में कहा जाओ, दोज़ख में जाके चला। एक भागता जा रहा है और पीछे देखता जा रहा है, और दूसरा भागता जा रहा है और पीछे नहीं देख रहा है। ऐन दोज़ख के करीब आकर हिकायत सादी जी कहा वापस बुलाओ, बुला लिया। खालिक की आवाज़ आई, पीछे क्या देख रहा था? उसने कहा हुजूर कभी मस्जिद नहीं गया, नहायत गुनहगार हूँ। लेकिन एक दफ़ा गुजर रहा था तो मस्जिद से एक आलिम कह रहा था कि अल्लाह बड़ा रहीम है, हाय हाय बड़ा रहमान है। मैं सोच रहा था मैं जितना भी गुनाहगार हूँ आपकी रहमत से ज़्यादा नहीं हूँ, हाय हाय आपकी रहमत जोश मारेगी। अच्छा मेरी रहमत पे यकीन था? हाँ, इसको वापस बुला लो। अच्छा तू पीछे क्यों नहीं देख रहा था? कहा मालिक मैंने कहा सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह की नहीं मानी, आखिरी हुक्म समझ के मान लो। वो इन शॉर्ट जी मुझे बताएं, हमने ऐसी खूबसूरत रवायतें क्यों निकाल दी? सर सुन ले, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं पूरे वसूख से उलमा की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूँ, मेरा पाक अल्लाह बिलाल भाई बहाने ढूंढता है। हाय 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 अल्लाह की कसम, वो मेरा रहमान अल्लाह बहाने तलाश करता है कि इससे कोई ऐसा अमल हो जाए और मैं अपनी माफ़ी का दरवाज़ा खोलूँ। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ऐ मेरे मौला ये फरमाइए हम पर अल्लाह का अदल गालिब है या रहमत? अल्लाह हमारे मामलात में अदल करता है या रहमत? तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मुझे ज़ैनुल आबिदीन की जान, अगर अल्लाह अपना अदल इस्तेमाल करे तो तुम लोग एक वक्त का खाना काबिल कर रहे हैं। वो अपनी रहमत इस्तेमाल करता है। हम जितने भी गुनाहगार हों, बस आखिरी दो लफ्ज़ हैं, उम्मीद और यकीन। उम्मीद इस बात की, खौफ इस बात का कि वो मुझे देख रहा है, और यकीन इस बात का कि वो पालनहार है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक अपने बंदे पे दो अमन और दो खौफ इकट्ठे नहीं करेगा। दो अमन और दो खौफ इकट्ठे नहीं करेगा। अगर बंदा दुनिया के अंदर बेखौफ रहा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसको खौफ के अंदर मुब्तला कर देगा। अगर वो दुनिया के अंदर अल्लाह की खशियत के साथ रोता रहा और उसका ये खौफ रहा तो परवरदिगार उसको अमन दे देगा। इसलिए पूरे कुरान का आप मुतालिया करें, पूरे कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक। हालांकि अल्लाह पाक अदल करने वाला, उसने ये नहीं कहा वल्लाहु ज़ू अदलिन, पूरे कुरान के अंदर वल्लाहु ज़ू अदलिन उसने नहीं कहा, हालांकि वो सबसे बड़ा अदल करने वाला वही है और वो हक है और वो मालिक है और अर्दो समा को बनाने वाला है। लेकिन उसने कहा वल्लाहु ज़ू फ़द्लिन, अल्लाह पाक बहुत बड़े फजल वाला है। इसलिए हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन ने कहा अदल करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावन मैं जैवी मुँह काले। उसके फजल मेरे अल्लाह का पूरी कायनात अगर सजदा गुजार होकर शुक्रिया अदा करे तो एक नेमत का नहीं कर सकते। कौन सी? कोई महबूब अपना किसी को देता है? हाय 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 देता है कोई अपना महबूब किसी को? हाय हाय। इस दुखी इंसानियत के लिए, इस गुनाहगार उम्मत के लिए मेरे अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया। पूरी कायनात अगर सजदे करते रहे तो हक हासिल नहीं होता उस अल्लाह की इबादत का कि जिसने हमें पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम मसीहा अता फरमाया कि कोई पत्थर मारे तो वो दुआएं दे, कोई कांटे फेंके तो वो दुआएं दे, नाना अर्श पे जाए तो अर्श मुअल्ला हो जाए, नवासा करबला जाए तो करबला मुअल्ला हो जाए। जिनके कदम ज़मीनों का मुकद्दर मुअल्ला बना दे, हम उस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिसने ज़मीन पर उन्हें हमारे लिए। डॉक्टर हुसैन अकबर, आखिरी लम्हात हैं, शुक्रिया अल्लाह का और शुक्र अदा करने के सिवा मेरे पास तो और वक्त ही ज़िंदगी में नहीं है, चाहे मैं 500 साल ज़िंदा रह लूँ। क्या मैं इस ज़िंदगी में अच्छी रवायतें याद करके, अच्छे वाक़यात याद करके, हदीसों को उस तरह से बयान करूं जो कि अल्लाह की रहमत का ज़िक्र और तज़किरा करें, क्या इस पे मुझे पकड़ होगी कि मैं खौफ खुदा तबलीग नहीं कर रहा? देखें, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि ऐ अली, मेरी उम्मत के उलमा का एक बहुत बड़ा गिरोह
इस वजह से जहन्नम में जाएगा कि वो तेरे फजाइल लोगों तक पहुंचाने में कोताही करेंगे। अगर तेरे फजाइल दुनिया तक पहुंच जाए तो मकाम अबूदियत का इल्म हो जाता है, आबिद व माबूद का मकाम सामने आ जाता है। यकीनन ये कहा गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नज़ीर बना के भेजा गया था कि बशारतें देते थे, डराते भी थे। लिहाजा हमें दोनों पहलू दिखाने होंगे। और मैं एक छोटी सी दुआ जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है, असमई से रिवायत है, कहते हैं मैं हज के लिए बैतुल्लाह में गया और वहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके काबा के जब तवाफ कर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि एक शख्स जो बड़ी दुखी आवाज के साथ रोते हुए दुआएं मांग रहा है। और मैंने देखा कि एक नौजवान है, उसका चेहरा जो बड़ा खूबसूरत है और उसकी हालत ये, खाना काबा गला पकड़ के दुआ क्या कर रहा है, या सय्यदी व मौलाई का नामातुल-उयूम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सरदार, तमाम आंखें सो चुकी हैं, सिर्फ तेरी आंखें खुली हैं, तुझे नींद नहीं आती। हालत नुजूम, सितारे जो है वो सामने आ चुके। अंत हय्युल कय्यूम, तू ज़ाहिर, तू हई भी कय्यूम ला यखलकल मुलूक अब्वाबुहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मेरे लिए पहरेदार खड़े कर दिए। मकाम इलैहा हिजाब व हिरासत व बाबुक मफ्तूह लिस्साइलिन, परवरदिगार तेरा दरवाजा मांगने वालों के लिए हर वक्त खुला है। मैं तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के आया हूँ और तुझे तेरी रहमत के सदके में तो इसे मांगता हूँ तो अरहमुर राहिमीन है, तू अपनी रहमत मुझ पे नाजिल फरमा। वही बात आ जाती है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न करो। इसलिए मुबल्लिग के बारे में मुमल्ला यसफ़की में कहा गया। आपकी बात पहुंची, आप ही की बात को आगे अकबर दर्स आप तक लेकर जा रहा हूँ। मेरी रहमत से मायूस ना होना, मसला ये नहीं है कि मैं रहमत से मायूस हूँ। मेरा सवाल तो आपसे ये है कि मुझे उसकी रहमत पे इस कदर यकीन है कि मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। तो क्या मैं ईमान की किसी हालत में नहीं हूं? देखिए, कुरान करीम में एक आयत है, उसके मुतालिक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है। उन्होंने कहा कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा अगर आयत कोई है तो वो ये है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और बेशक वो मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है, जुल्म करने वाला नहीं है। क्या बात है, अल्लाह तमाम अल्लाह की ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कभी ये पूछा अल्लाह की रहमत है कौन? अल्लाह की रहमत ही तो मेरा मुस्तफ़ा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखें, यहाँ जैसे में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद, पहले नफी है, और उसके बाद कहा कि इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ऐसे ही इस आयत में कि वमा अर्सलनाका, है महबूब हमने आपको नहीं भेजा सिवाय इसके कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। ये यकीन कीजिए कि ये वक्त जो है ना, ये इतना मुख्तसर हो जाता है कि मैं सोच नहीं सकता। लेकिन जब अल्लाह कहता है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, ये जहन में रखिएगा। ये मैं अपने दिल की तरह गहराइयों से कह रहा हूँ। रहमत रहमतुल आलमीन है। अल्लाह की तरफ बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपने नबी से मोहब्बत और इत्तबा।